اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 فروری 2025 کی تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور ہمارے درمیان روحانی طور پر موجود محترم بانی قائد جناب الطاف حسین، آپ سب کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ آداب ہے۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ میں شریک گفتگو ہوں گے میرے ساتھ، یہاں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود ہیں رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر قاسم علی رضا بھائی۔ کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رابطہ کمیٹی کے سابق کنوینر اور ایڈوائزر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی۔ ساؤتھ افریقہ سے رابطہ کمیٹی کے رکن علی تراوش بھائی، اور امریکہ سے شریک گفتگو ہوں گے رابطہ کمیٹی کے رکن عاطف شمیم بھائی۔ آپ تمام جتنے بھی اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے والے ساتھی ہوں یا ہمدرد ہوں، یقیناً آپ سب کے علم میں ہے، آپ نے سب نے دیکھا، اور بلکہ اکثریت نے تو یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں شہر کے نوجوان وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کراچی کی شاہراہوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر انہوں نے بینر لگائے، پینافلیکس لگائے، اور مختلف مقامات پر اپنے محبوب لیڈر سے اپنی محبت کا، اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ تو کراچی میں یہ سب کچھ دیکھ کر وہ ٹولہ جو اپنا ظرف و ضمیر بیچ چکا ہے، جن کی سیاست کا بالکل جو محور و مرکز ہے، مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ قوم کی آواز کو دبا دیا جائے اور انہیں قوم کے دشمنوں کا غلام بنا کر رکھا جائے، اور ان کی یہ جو لوٹ مار اور غداری کی جو سیاست ہے یہ جاری رہے۔ لہٰذا ان کی جانب سے کراچی میں باقاعدہ مخبریاں کر کے نام دے کر کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس طرح سے لوگ ڈر جائیں گے، لوگ دب جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ ایک علاقے سے بینر اتارے گئے تو دوسرے علاقوں میں شروع ہو گئے، دوسرے علاقے سے لوگوں نے یہ جو زر خرید جو غدار ہیں، یہ جو مخبر ہیں، مخبر قومی موومنٹ کے، انہوں نے اتارے تو دوسرے علاقے سے لگا دیے گئے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، اور یہ سلسلہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہا، بلکہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والوں کا، وفاداروں کا قلعہ حیدرآباد، وہاں بھی شہر کے نوجوانوں نے تمام تر جبر کے باوجود اپنے محبوب لیڈر کی حمایت میں بینر، پینافلیکس لگانی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اپنے انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ ذرا یہ جو حیدرآباد کے وفاداروں نے، حیدرآباد کے جانبازوں نے جو بینر، جو پینافلیکس لگائے، وہ ذرا ناظرین کو دکھائیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم ناظرین کو بتاتے ہیں۔ یہ ذرا دکھائیے گا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ لگایا گیا، یہ قلعہ کا گیٹ ہے، حیدرآباد میں جو پکا قلعہ ہے اس کا گیٹ ہے، جہاں شہر کے عام نوجوانوں نے، کارکنوں نے نہیں، عام نوجوانوں نے یہ بینر لگائے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں، اور مختلف اور بھی تصویریں آپ دیکھیے گا، یہ شہر کے لوگوں کی جانب سے یہ جو لگائے گئے، یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف علاقوں میں
یہ بینر، یہ پینافلیکس شہر کے نوجوانوں نے اپنے قائد، اپنے محبوب لیڈر کی حمایت میں، ان کی محبت میں، ان سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ کراچی سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اس لیے کہ حیدرآباد الطاف بھائی کے چاہنے والوں کا شہر رہا ہے، آج بھی ہے۔ تو کراچی کی طرح یہاں بھی یہ بینر اور پینا فلیکس شہر کے مہاجر نوجوانوں نے کیا لگائے کہ کراچی کی طرح یہاں بھی قوم کے غداروں کی ٹانگیں کپکپانے لگیں، ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، اور اپنی قوم کے لیے، قوم کے حقوق کے لیے کام کرنے کے بجائے غداروں کی جو سو کال لیڈرشپ ہے، اس نے ان کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ سارے شہر کے جو وفا پرست کارکنان ہیں، ان کے نام، پتے، وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اکٹھا کریں اور پولیس کور ایجنسیز کے حوالے کریں۔ اور انہوں نے درخواستیں کی اور کہ کارکنوں کی گرفتاریاں کی جائیں۔ لہذا پولیس جو اوپر والوں کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہے، انہوں نے حیدرآباد میں وفا پرست کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے گھروں پر جاتے رہے، اوپر سے مزید دبایا کہ نہیں گرفتاریاں بھی کی جائیں خوب، یہاں لوگوں کو دبایا جائے، یہ کیسے نکل رہے ہیں؟ لہذا کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی، چھاپے مارے جانے شروع کر دیے گئے، اور جو کارکن نہ ملا تو اس کی بہنوں سے، ان کی بزرگ والدین سے، ان کی ماؤں سے، ان کے بھائیوں سے بدتمیزی کرنا، جو ایک ان کا پرانا طریقہ کار ہے لوگوں کو ڈرانے کا، دبانے کا۔ اور کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ حیدرآباد سے ہی ایک قلعے کے علاقے سے ایک کارکن، لارے ان کا نام ہے، سیکٹری سے ان کا تعلق ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور اوپر کے آرڈر پر اور غداروں کی فرمائشوں پر، ان کی درخواستوں پر ڈرانے اور دبانے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے گئے کہ سیکٹر بی کے کارکن ہیں ارسلان، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس نوجوان کی ماں کا انتقال ہے، گھر میں ایک ماتم ہے، سوگ ہے، لیکن غداروں کا اصرار تھا کہ نہیں اس کے گھر پہ چھاپا مارا جائے۔ ارسلان بھائی وہ گھر پر نہیں تھے، ان کے والد جو اپنی اہلیہ کے انتقال کے صدمے سے نڈھال تھے، انہیں دھمکیاں دی گئی، ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اہل خانہ کو ان کو ہراساں کیا گیا کہ خبردار یہاں اگر لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اگر الطاف حسین کے نعرے لگائے تو پھر آپ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں کارکن رہا ہوئے جیلوں سے حیدرآباد میں، انہوں نے قائد طریق الطاف حسین کی حمایت میں نعرے لگائے، اور وہ نعرہ نسل در نسل ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں منتقل ہے، اس سے آپ اس کو نکال نہیں سکتے۔ اور جہاں لوگ چار جمع ہوتے، الطاف بھائی کی تصویر دیکھتے تو وہ نعرہ لگاتے ان کے لیے، تو ان کو یہ خوف آیا کہ یہاں بھی لوگ جمع ہوں گے تو جہاں جمع ہوں گے وہ الطاف بھائی کے حق میں نعرے لگائیں گے، لہٰذا اس میت کے گھر میں ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئی کہ خبردار۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ساتھی کی ماں کا انتقال ہے، گھر میں ماتم ہے، اور وہاں ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئی۔ اور پھر صرف یہی نہیں،
بلکہ کئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. جو اب تک ہمارے پاس کچھ جو تفصیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ان جہاں چھاپے مارے گئے اس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ وہ وفا پرس امیدوار بھی شامل تھے جو گزشتہ انتخابات میں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور الیکشن میں حصہ لیا. ان میں مجید راجپوت بھائی، یاسر راجپوت بھائی، امتیاز علی بھائی، زہیب نبی بھائی، حمزہ شیخ بھائی، رضوان شیخ بھائی، حارث جعفری بھائی، ندیم راجپوت بھائی، محمد وسیم بھائی، مسلم گدی بھائی، اقبال آرائی بھائی، نعیم آرائی بھائی، اسرار شیخ بھائی، اکبر شیخ بھائی، عارف اوڈین بھائی اور عبد القیوم عرف ادریس بھائی. ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. اور حیدرآباد کے تحریک کے بہت سینئر کارکن، رہنما اور سابق میئر، سابق نیشنل اسمبلی کے ممبر رشید بھیا مرحوم، جن کا انتقال ہو چکا، ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا، اس لیے کہ وہ آخر وقت تک قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ اپنی وفا نبھاتے رہے. تو ان کے گھر پر بھی چھاپا مار کر ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا. اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا، بلکہ یہ غداروں نے قائم خانی اور کمالو اور حیدرآباد میں موجود جو اعلیٰ سطح کے غدار ہیں، ان کے احکامات پر، ان کی ہدایت پر جو پولیس کو اور ایجنسیز کو جو کارکنوں کے نام پتے لکھ کر جو دیے، ان کی بنیاد پر ان سے ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جائے. تو ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی کارکنوں کے خلاف. اور یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے. میں اپنے انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ایف آئی آر کی کاپی ہے ذرا یہ ناظرین کو بھی دکھائیے اپنے اسکرین پر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ایف آئی آر درج کی گئی 2 فروری کو. اور یہ ایف آئی آر جس طرح سے یہ جو مقبل قومی موومنٹ نے جو نام پتے دیے اور جو ڈرامہ کیا گیا، اس ایف آئی آر میں بھی یہ ایک لطیفے پر مبنی ایک ایف آئی آر ہے جس کو اگر پڑھا جائے 50 کے قریب انہوں نے ساتھیوں کے اس میں نام پتے دیے. اور یہ کہا گیا کہ صاحب یہ لوگ، یہ اگر اس ایف آئی آر کو اگر پڑھا جائے تو یہ اس میں پورا ایک لطیفہ درج ہے جس کو پڑھنے اور سننے میں ہنسی آئے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم گشت پر تھے تو مخبر خاص کی اطلاع پر پتہ چلا کہ وہاں قلعے گراؤنڈ میں ایم کیو ایم لندن کے لوگ جمع ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں الطاف حسین کے، اور ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مخبر کے، یہ ایف آئی آر کہہ رہی ہے، مخبر کے بتلائے ہوئے مقام کی طرف جانے کے لیے گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو دور سے موبائل کو دیکھ کر بالا ذکر کردہ افراد، یعنی کہ جو انہوں نے اس میں 50 کے قریب جو نام دیے ہیں، وہ تمام لوگ بقول اس لطیفے بھری ایف آئی آر کے کہ درجہ بالا ذکر افراد جن میں لارے محمد وسیم لمبا اور محمد حارث جعفری، عدنان و دیگر کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور اپنے قائد الطاف حسین زندہ آباد کے نعرے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے گراؤنڈ کی ٹوٹی ہوئی دیوار اور چھوٹے دروازے سے فرار ہونے لگے. جن کو پکڑنے کے لیے موبائل میں ان کے پیچھے جانے لگے تو ڈنڈا بردار اشخاص نے موبائل کو روکنے کے لیے ڈنڈے مارنا شروع کر دی. اور اس لطیفے میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اپنی حفاظت کرتے ہوئے اسٹاف سمیت گاڑی روک کر نیچے اترے تو ڈنڈا بردار بھاگنے لگے، جن میں ایک شخص کو ڈنڈے سمیت، اتنا خطرناک اسلحہ برآمد ہوا ہے، ڈنڈا بردار شخص ایک شخص کو ڈنڈے سمیت پکڑ لیا اور موبائل کو دیکھا جس کا ڈرائیور سائیڈ گلاس ٹوٹا ہوا تھا
और सरकारी गाड़ी ड्राइवर साइड बॉडी पर और दरवाजे पर डंडे लगने के निशानात थे। वो कहते हैं कि ये जो नाम दिए दो साथियों के गिरफ्तार किया, जिससे बरामद डंडा सफेद कपड़े में सील करके 3 अदद सील लगाई। तो ये इतना खतरनाक असलहा बरामद हुआ वो साथी लारेब से, और वो कहते हैं कि डंडे से जो है वो पुलिस की मोबाइलों को इन्होंने मारे, बाकी लोग सब फरार हो गए। ये जबकि ये लारेब बेचारे को कहाँ से इन्होंने पकड़ा था, और ये जो इन्होंने ये ड्रामे वाली जो एफआईआर दर्ज की है, इससे पहले भी इसी तरह की कई लतीफों पर मबनी एफआईआर ये दर्ज कर चुके हैं हैदराबाद के कारकुनों के खिलाफ। और कोर्ट में जब भी वहां केस चला है तो सिवाय हंसने के जज ने और वो कुछ और नहीं कर सका और बरी हुआ। अभी एक हफ्ता पहले भी हमारे हैदराबाद के वफा परस्त कारकुनान, उन पर एक एफआईआर जो वो झूठी साबित हुई है, वो बरी हुए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये सारी, जैसा मैंने किया, ये एफआईआर सारी जो है वो बहादुराबाद टोले की जानिब से दिए गए नाम पते उन पर मबनी एफआईआर है। मकसद सारा इन हथकंडों का कि हैदराबाद के जो वफा परस्त कारकुनान हैं, हैदराबाद के जो वफादार महाजन नौजवान हैं, व हैदराबाद की जो अवाम है, माएँ बहनें बुजुर्ग, उनको डरा दिया जाए, उनको दबा दिया जाए। जैसे 9 दिसंबर को भी हैदराबाद की अवाम, नौजवान माएँ बहनें निकली अपने शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए, और जिस तरह से वो निकल रहे हैं इन गद्दारों के तमाम तर हथकंडों के बावजूद, इनके आकाओं के तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद, तो उनको दबाने के लिए अब ये छापे मारे जा रहे हैं। कराची में भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारना, कल ही जो है वो कस्बा के औरंगी के एक साथी के घर पर छापा मारा गया, हाजिब के। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये जुल्म करने वाले पुलिस हों, एजेंसीज हों, या इनके ये जो ज़र खरीद, ज़मीर फरोश, ये गद्दाराने कौम है, इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद इसमें सिर्फ नाम का ही पक्का किला नहीं है। ये हैदराबाद कौम का किला है, कायद तरीक अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों का किला है ये शहर। आप डरा धमकाने के लिए एफआईआर काट सकते हैं, छापे मार सकते हैं, लेकिन आपके इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद वहां के जो नौजवान हैं, जो वफा परस्त कारकुनान हैं, वो इन चंद मुट्ठी भर गद्दारों की तरह अपना ज़मीर और अपनी वफा का सौदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी वफा पर मर मिटने वाले लोगों का शहर है ये। और इस पक्का किला के अहाते में जो उन शहीदों की कब्रें हैं, जो अब इस वफा पर, इस नजरिए पर उन्होंने अपनी जानें दे दी हैं। तो ये जो गद्दाराने कौम जो कुछ कर रहे हैं अपने आकाओं के साथ मिलकर, तो ये न डरा सकते हैं, न यहाँ के हैदराबाद के वफा परस्तों को अब रोक सकते हैं। कितने पैनाफ्लेक्स उतारेंगे आप, कितने घरों पे छापे मारेंगे? तो ये इन हथकंडों से, इन हरकतों से अब हैदराबाद के जो वफा परस्त कारकुनान, वफा परस्त जो नौजवान हैं, अवाम हैं, माएँ बहनें, वो आपसे अब डरने दबने के लिए तैयार नहीं है। और वक्त आ रहा है कि गद्दारों को भी इंशाअल्लाह इस हैदराबाद के इस किले में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जो कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुस से पुलिस के आला हुकाम से भी, इस्टेब्लिशमेंट से यही कहेंगे कि ये छापे हैं, ये गिरफ्तारियां हैं,
یہ ڈرانا دھمکانے کی جو عمل ہے، کوشش ہے، یہ بند کر دیں، کیونکہ اس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں خوف پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ساتھی کے میت کے گھر میں چھاپا مار کر اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو اس کے اہل خانہ، اس کے خاندان کے، اس کے بچوں کے، اس گھر کے ایک ایک فرد کے دل میں آپ کو معلوم ہے کس طرح کی نفرت جو ہے وہ جنم لے رہی ہوگی، کس قسم کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، کہ بجائے اس کے کہ افسوس کا اظہار کیا جاتا، وہاں اس انتقال جس گھر میں ہوا اس میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہ سلوک، تو یہ عمل بند کیا جائے۔ یہ اور یہ اس طرح کی یہ جو ڈرامے والی جو ایف آئی آر ہیں، یہ لطیفے، یہ بند کیے جائیں۔ حیدرآباد کے وفا پرست کارکنان پرامن طور پر اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہیں کسی پر، کسی فوجی تنصیبات پر، کسی تھانے پر، کسی جی ایچ کیو پر، کسی آرمی، ملٹری، نیوی یا ایئر فورس کے کسی ہیڈ کوارٹر پر حملہ نہیں کیا۔ وہ پرامن طور پر جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو الطاف بھائی کے چاہنے والے جو وفا پرست کارکنان ہیں، وہ ان کی جدوجہد، ان کا پرامن جو عمل ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا یہ جو پرامن نوجوان ہیں، پرامن شہری ہیں، پرامن کارکنان ہیں، خدارا ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ کسی اور طرف مت دھکیلیں، ان کی آواز پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ میں اس اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو گرفتار کیا گیا کارکن لاریب، ان کو رہا کیا جائے، اور یہ جو جھوٹی ایف آئی آر ہے یہ ختم کی جائے، اور اس طرح کا عمل بند کیا جائے۔